تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد کے صلوات. 1442 ہجری کے شہر محرم کی آخر رات 10ویں تقریر اشرے کی سماعت کرنا ہے. سیرت شہزادی کونین پر گفتگو کی. ارشاد فرمایا رسول اللہ نے شہزادی کے بارے میں جو اخبار ہیں شائع ستہ کی تمام کتابوں میں ایک ہی حدیث کو 250 بار لکھا اہل سنت نے. 250 مرتبہ سنیوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا. میں نے اس کا PDF جو کتاب میری ہے اس کا PDF 250 حوالے ڈلوا دیے تھے سوشل میڈیا پر موجود، سرچ کر سکتے ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ماجہ، مشکات، مسند احمد بن حنبل، نسائی، یہ سنیوں کی بنیادی کتابیں. کیا کہنے بابا، اس پہ ان کی جان جاتی. یہی حوالے اہل سنت کی روح ہے مذہب کی. اسی کتابوں کے ہر حدیث کو وہ صحیح کہتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے بخاری میں کوئی حدیث غلط ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ مسلم میں کوئی حدیث غلط ہے. ان کا کہنا ہے ماجہ میں، نسائی میں کوئی حدیث غلط، سب صحیح. بے شک اسی میں یہ حدیث سب نے جوڑائی جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے مجھ کو غضبناک کیا. رسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے مجھ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. اللہ نے پہلے یہ بات کہہ دی. قرآن کا پہلا سورہ اس بات کا اعلان کر دیا. دیکھیے مشکل منزل تھی پیغمبروں کے لیے، خاص طور سے ہمارے پیغمبر کے لیے، کہ چونکہ آخری پیغام تھا اس کے توحید کو سمجھانا تھا. اور توحید کی منزلیں مشکل تھیں. سوالات کرتے تھے طرح طرح کے کرتے تھے. جو معمول آج ہے ویسے رسول اللہ کے دور میں تھا. پہلے سب کافر تھے تب یہی ماحول تھا، اب سب مسلمان ہیں جب یہی ماحول ہے. کچھ تبدیل نہیں ہوا. ایسے سوالات اب بھی کرتے اور پہلے بھی کرتے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، یہ سمجھانا تھا. چہرہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے. صورت نہیں ہے اللہ کی. تو کتنا مشکل ہے یہ سمجھانا کہ تاثرات جو ہوتے ہیں انسان کے وہ چہرے سے بدلتے ہیں. آپ سب ایک دوسرے کو آرام سے پہچان لیتے ہیں. یہ خوش ہے، یہ غمزدہ ہے، یہ غصے میں ہے، یہ بہت غصے میں ہے. چہرہ دیکھا ہوتا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو چہرے سے پہچانتے ہیں. آپ کے چہرے پر جو آثار ہیں عجیب بات ہے. آپ ہنسیں نا، مسکرائیں نا، پھر بھی ہم سمجھ جائیں گے آپ خوش ہیں. کیا کہنے.
خوشی کا اظہار چہرے پہ ہوتا ہے، بے شک اور اگر غصے میں چاہے غصہ نہ کرے، چہرہ بتاتا ہے کہ غصے میں ہے۔ اس کا نام ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میں موڈ۔ واہ چہرہ دیکھا اچھا موڈ، چہرہ دیکھا خراب موڈ، یعنی تاثرات کسی طرح کے بھی، ہاں خوشی، غم، صبر، جو بھی ہو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب اللہ اگر خوش ہو، غمزدہ ہو، غصے میں ہو، غضبناک ہو، چہرہ وہاں ہے۔ کیا کہنا اب کسی سے بھی گفتگو کیجیے جو پکا توحید پرست ہو، اب سب کی زبانوں پر یہ کام کیجیے اللہ خوش ہوگا، یہ کام کیجیے اللہ غصہ ہو جائے گا، یہ کام کیجیے گا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ کب خوش ہوتا ہے، اللہ کب ناراض ہوتا ہے، اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ تو اسی لیے پیغمبروں کو بھیجا بار بار کہ وہ یہ بتائیں اب اللہ خوش ہے، اب اللہ غصے میں ہے، اب اللہ جلال میں ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے بہت سی اللہ کی قسمیں ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی قسم رسول اللہ بار بار کھاتے ہیں۔ رسول اللہ کے یہاں یہ قسم بے انتہا ہے، کیا؟ رب العزت ذو الجلال والاکرام، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی عزت و جلال کی قسم۔ کیا کہنے چلیے عزت تو اس کا نام ہے، اس کے جلال کی قسم۔ حدیث قصہ میں ہے رسول اللہ نے قسم کھائی، تو اب اس کا جلال نبی کو پتا ہے، عوام کو وہ بتائے گا کہ اس کا جلال کیا ہے۔ اب قرآن کی آیت کتنی مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ان کا راستہ، اللہ کہہ رہا ہے کہو ہم سے، یہ کہو، یہ سورہ پڑھ کے ہر وقت کہتے رہو پروردگار ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو اتارا، جو تیرے نعمت والے بندے ہیں ان کا راستہ چاہیے۔ کیا کہتے سورہ الحمد؟ خود ہی اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے یہ کہو، مجھ سے کہو، ہاتھ اٹھا کے کہو، نماز میں کہو، ہر رکعت میں کہو، فاتحہ میں کہو، جہاں سورہ الحمد پڑھو یہی کہنا ہے ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، جن پر اپنی ساری نعمتیں اتار دی، جو تیرے نعمت والے بندے ہیں ان کا راستہ چاہیے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور پھر تبرہ شروع ہو گیا، اب اللہ تبرہ کروا رہا ہے اپنے بندوں سے، کہہ رہا اب یہ کہو ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ اللہ غضبناک ہوا ہے۔ پہلے سورے میں پہلے تولا ہے پھر تبرہ ہے۔ تبرہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں اللہ کبھی نہ، ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے، نہ پروردگار نہیں چاہیے، جن پہ تو غضبناک ہوا، جو ظالمین ہیں، جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ غضبناک ہوا؟ بھئی کیسے پتہ لگائیں وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ غضبناک ہوا؟
ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ اس لیے پیغمبر نے کہا جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اے امت والو، تم تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے، اب گھر میں اگر غضبناک ہے، نقاب میں غضبناک ہے تو بولا محمد غضبناک ہوا، اور جب محمد غضبناک تو اللہ غضبناک ہوا۔ اگر یہ بات تم سمجھ گئے جو بہت آسان ہے، اور سب کو سمجھا دو پوری دنیا میں، آسان کر لی۔ 250 حوالے ہیں جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا۔ اب یہی بخاری، یہی مسلم، یہ بھی لکھا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپس میں بیٹھ کر بات کی۔ ایک نے دوسرے سے کہا ارے بھائی ہم نے رسول کی بیٹی کو غضبناک کر دیا۔ بخاری مسلم، بخاری مسلم، بخاری مسلم۔ کیا کریں؟ چلو ان سے معافی مانگے۔ تو جب کہا جا رہا ہے کہ بخاری اور مسلم کی کوئی حدیث غلط ہی نہیں ہے تو معافی مانگنے والوں کے نام لکھے ہیں نا، میں نہیں بتاؤں گا نا، گوگل سے پوچھ لو، ابھی سرچ کر لینا۔ جو زندے رضا نے ایسا اعلان کیا کہ میں کیا بتاؤں۔ راستے میں ابھی میں ڈنگ روڈ جا رہا ہوں، گاڑی میں سرچ کر کے انگلش میں پوچھا گوگل سے پہلا مدعا اسلام میں کون سا ہوا؟ گوگل نے بتا دیا، بھائی بتایا تو میں نے پڑھا تھا کل یہاں، میں نے کہا تھا نا گوگل جھوٹ نہیں بولتا ہے نا۔ انہوں نے نکالی پوری تفصیل گوگل میں آ گئی راستے میں۔ اب وہاں پہنچے بندی شروع کی تو میں نے آج و سمود سے بندی شروع کی۔ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کہ آج و سمود کی ترقیاں نہیں سمجھ میں آ رہی تو وہ سے پوچھ لیجیے گا۔ اتنی دیر میں انہوں نے آج پوچھ لیا۔ میں نے کہا ان کی بستیاں، ان کے مکانات سب موجود ہیں۔ انہوں نے 2 سیکنڈ میں آج لکھا، ساری عمارتیں آ گئی۔ میں نے موبائل یا میں نے دے دی، زندے رضا صاحب نے ڈھونڈ لیا یہ آج کے مکانات ہیں، عمارتیں ہیں۔ سامنے ایک صاحبزادے بیٹھے تھے کموں، تو انہوں نے ایسے کر کے موبائل دکھایا تو میں نے پوچھا کیا ہے آج یا سمود؟ کہنا آج تو انہوں نے دکھا دیا یہ سمود ہے۔ ایسی ہلکی بات کی جیسے نہ گوگل جانتے ہیں نہ سرچ کرنے کی بات جانتے ہیں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ نے سرچ نہیں کیا، نہ آج کو سرچ کیا، نہ لڑکے نے سمن سرچ کیا۔ اے بابا کہاں نیا ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ 11 سال کا شیخ ہو گئے، یہ والا نہیں۔ آپ سنیے کیا ہوگا، ہمارا غائب ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جلدی آ جاتے ہیں نا تو وہ پہلے سے سوچے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے تھے کل یا پرسوں تو وہ طے کرتے ہیں کہ اب ہم آگے آئیں گے، تو 10 دن تک یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ وہی کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی اس گلی میں ہے، کوئی ادھر ہے۔ اب چاہے اس گلی میں ہوں، اس گلی میں ہوں، میدان میں ہوں، اس گلی میں ہوں، ہے ایشیا کی مرکزی مجلس ہے۔ اس سے بڑی مجلس نہ ہندوستان میں ہو رہی ہے نہ پاکستان میں، اور اگر ہوگی تو نمبر 2 ہوگی ہماری نقل میں ہوگی، وہ نقش ثانی ہوگی۔ دیکھیے جب معیار بن جائے نا کہ بھائی ہمیں ایسے پڑھنا ہے جیسے زندے رضا پڑھتے ہیں، ہمیں شاعری ایسی کرنی جیسے محمد فاضلی کرتے ہیں، تو دیکھیے مرکزی وہی رہے گا جس کی تقلید ہوگی، تو ہر ایک ہمارے عصرے کی مقابلہ کرتا ایسا مجمع، ایسا شور،
ایسے نعرے تو بھائی مرکز تو آپ ہی رہتے ہو، اتنے کے تقریر آپ کی ہو رہی. اب جو نیا کام شروع کرے گا، اب کوئی نیا اشرا سال کر رہا ہے، کوئی نیا ذاکر آ گیا پہلی بار پڑھ رہا ہے، تو آپ ہی کو آئیڈیل بنائے گا. یہی مجمع، یہی چہرے، یہی لوگ، یہی نعرے. بھائی کس نے سکھایا یہ حیدر حیدر حیدر؟ پہلے تو نعرہ حیدری لگتا تھا یا علی. بھائی ہمارے یہاں سے شروع ہوا ہے، اس کو شروع ہوئے 40 سال ہو گئے حیدر حیدر. ہم معیار بنا کے کتابت کا معیار، سامعین کے سننے کا معیار. پوری دنیا میں چادم آسن مشہور ہے، سب کو پتا ہے. سمجھے پہ بیٹھے ہو، پوری دنیا کی نظریں یہاں لگی ہوئی. مرکزی مجلس مرکزی ایک ہی ہوگی. اب مرکزی کی نقل میں سب کہیں مرکزی 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 مرکزی. اول کو اولی رہنا ہے، ثانی اول کیسے بنے؟ بھائی یہ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں، میں اللہ کی بات کروں. کیا کہنے؟ حیران ہو جائے تو ابھی سمجھا رہا ہوں. آگے بڑھتے ابھی آتے ہیں نظر نہ، بات اللہ ہی کی ہو رہی. دیکھیے علی جیسا بندہ اللہ نے پیش کر دیا کہ اس کی مثل ناممکن ہے. سرکار نبی ہیں، اللہ کہتا ہے نبی کے بعد ایک مثال پیش کی جس کا کوئی جواب نہیں، نہ انبیاء کی صفوں میں، نہ اولیاء کی صفوں میں، نہ اوصیاء کی صفوں میں. جلوس کی رات ہے، میں ادھر سے آیا ہوں تو ہر طرف جلوس نکل رہے ہیں. اس طرف فدائے حسینی کا جلوس ہے، اس طرف سے فدائے لے قریب لے گا. ہر گھر کے اگر خانے سے رجنا علم، کوئی پریشانی نہ ہو. بعض جلوس ہمارے خانے کے سامنے سے جائیں گے یا ہر سال جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بارش کی وجہ سے یہ ہوا کہ ساری مجلسیں خانے ہوئی، ورنہ 6 تاریخ یا 5 تاریخ سے ہم لوگ سب لوگ باہر آ جاتے تھے میدان میں کیچڑ پانی کی وجہ سے. تو ہم لوگ جب باہر ہوتے تھے تو پیچھے سے جلوس نکل جاتے تھے. ویسے سارے جلوس جب قضا خانے کے پاس ہوتے ہیں اور مجلس ہو رہی ہوتی تو وہ خاموشی سے نکل جاتے ہیں. وہ جلوس نکلتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. ہمیں سو لیا، ٹائم زیادہ ہے نہیں، مجھے ابھی روڈ بھی جانا ہے اور کافی وقت چڑھ گیا ہے، اترتے فوراً جانا ہوگا. کل وہاں کی مجلس ختم ہوئی ہے صبح 4 بجے، 5 بجے ہم صبح کو گھر آئے. تو اندازہ کر لیجیے یہ سفر اتنا لمبا. عباس ٹاؤن کی مجلس مرکزی، ایسا مہمان، سب آگے ماشاء اللہ جوان سنبھالے ہوئے پورے دور تک مجمع. اب پہنچے بلی آج ماشاء اللہ ہر شہید کا تعلق نکلتا ہے، شہید نکلتی. اتنا مجمع، سڑک پر پورا صحن اتنا بڑا، چھتوں پر 3 منزلہ امام باڑہ، تینوں منزلیں خواتین سے بھری، چاروں طرف لوگ، گیٹ سے مجمع سڑک تک وہ بھی مرکزی. عباس ٹاؤن مرکزی، پھر یہاں سے ڈیپورٹ جاتے ہیں 2:30-3 بجے بیٹھتے ہیں، وہ بھی مرکزی. اپنے اپنے علاقے کا مرکزی، لیکن یہ انٹرنیشنل مرکزی. یہ پورے ورلڈ میں سنا جا رہا ہے. نہ معلوم کتنے ملکوں میں جا رہے، سب بیٹھے دیکھ رہے، ہزاروں کمنٹ آ رہے. ان کی بابا ان کے کمنٹ، آپ کی بابا ہم سن لیتے ہیں، اور وہ کمنٹ تو بعد میں دیکھے جائیں، اتنا ٹائم ہوتا نہیں. تو مرکز آپ نے بنایا ہوا ہے، مرکز بنتا ہے مقدس. اگر دکھاوا ہو گیا، ہم یوں کر رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں، ہم یہ سب کہتے ہیں. نہ ہم نے کسی کی نقل کی، نہ کسی سے کبھی مقابلہ کیا، اپنا کام کیے چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہٹو بچو ہٹو بچو. ہم تو کہاں اترے آپ کو پتہ ہے.
کہاں ہوئے؟ اگر ہم گاڑیاں لے کے چلیں، پولیس اور رینجرز اور سب آفر کرتے ہیں، یہ 50 برس سے آفر کر رہے ہیں۔ جب آفت کراچی میں مچی تھی تو باقاعدہ میجر صاحب آتے تھے، SHO صاحب آتے تھے، DIG DSP، ارے پروٹوکول لے لیجیے، ارے بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اچھا خیر بھائی، وہ ایک پولیس کی گاڑی آ گئی آج سے 30 برس پہلے، گاڑی چلے گی گاڑی چلے گی۔ اب وہ ہماری گاڑی ماجد طرح آپ بھی چلاتے تھے، وہ ہوائی جہاز اڑاتے تھے۔ اب جو وہ لے کے چلے گا وہ وہاں گاڑی پولیس یہاں، ان کا فائدہ کہ آپ ساتھ تو نہیں چل رہے ہیں، اور وہ تو سگنل توڑ کے ماجد کی عادت، یہ سگنل توڑا، وہ سگنل توڑا، یہ سگنل توڑا، یاد ہے نا تمہیں یاد ہے؟ وہ تو لے کے چلا۔ اب 5 6 اشرے پڑھتا تھا میں، اب 4 پڑھ رہا ہوں، 6 7۔ اب روٹ بتا دوں، پہلا اشرہ ڈیفینس میں، فوراً بعد مغرب وہاں سے بھاگے، اب جو جناب چلے تو فوراً پہنچنا ہے آلے کا پڑا، وہاں سے سیدھے بھاگے جناب مارٹن روڈ سے پھر آئے شہدائے کربلا سے نکلے جعفر طیار، ایک لائن 2 چلی جا رہے۔ کوئی امام باڑہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم اشرے پڑھے بیٹھے نہ ہوں۔ یہ سب کہانیاں سے سنانی پڑ رہی ہیں، ہر 10 برس کے بعد نسل جوان ہو کے بدل جاتی ہے، پچھلے اس کو پتہ نہیں ہوتی۔ اب بزرگ سنا دے تو ہو جائے، اب یہ سب باتیں کہاں سنا ہے؟ اہل بیت کی کہانی سنا ہے، باتیں یہ سب ختم کی گئی، یہ سب کتابوں میں لکھی ہیں، سب پڑھا ہوا ہے، اپنے ایک پہ سب آ گیا، ڈھونڈ لیجیے گا، یہ بھی ڈھونڈ لیجیے گا، یہ بھی گوگل سے پوچھ لیجیے گا کہاں ہم پڑھ چکے، گوگل بتا دے گا۔ کس سن میں کہاں پڑھا، کس موضوع پہ پڑھا، یہ بھی گوگل بتا دے گا۔ کتنے موضوعات پہ پڑھ چکے، گوگل یہ بھی بتا دے گا۔ یعنی ہماری معلومات بھی سب گوگل سے پوچھ دیجیے گا، کسی سے پوچھ لیجیے گا، جو چاہے پوچھے، کب پیدا ہوئے، کب بڑے ہوئے، کون سے اسکول میں تھے، کون سے کالج۔ وکیپیڈیا سے اٹھا کے گوگل آپ کو سب دے دیتا، یہ لو یہ لو، یہ تصویریں چاہیے، یہ لو یہ لو، کتنی کتابیں لکھی، یہ لو یہ لو۔ یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں وہ بچے جنہیں نہ معلوم ہو وہ سچ کریں، اگر کوئی نہ بتا تو جناب عالی مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کو سمجھانا کیسے توحید سمجھائی جائے، یہ ہے سب سے مشکل ترین دنیا کا کام کہ توحید سمجھائی جائے۔ کیا تھا؟ ایک چیز ہوتی ہے نمبر 1، اس کی سب کرتے ہیں نقل۔ نقل اول پہ اوپر نہیں جا سکتی، یہ فارمولہ ہے کائنات کا۔ میں توحید سے سمجھا رہا ہوں، علی جیسا بندہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا قدرت کیا ہے، مشیت کیا ہے۔ اللہ سے کہیے کہ علی جیسا دوسرا بنا دے، نہیں جی بابا، اس لیے کہ توحید سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ سے کہیے علی جیسا دوسرا بنا دو، قادر مطلق ہے، بنا سکتا ہے، جیسا ہی بنائے گا اللہ سے کہنا وہ پہلا ہے یا دوسرا، اس کو پہلا بنا تو اللہ کہے گا پہلا پہلا رہے گا، دوسرا دوسرا۔ میری بات قبول کر لیجئے، دلیل میں دوں گا، گھبراہٹ نہ ہو۔ کیا اللہ قادر مطلق نہیں ہے؟ ابھی پہلا علی موجود ہے، اب جو بنایا اس نے بالکل علی جیسا، بالکل علی جیسا، ساری وہی خوبیاں موجودات علم سب موجود، سلومی ہر چیز دوسرا علی کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے کہا پہلا پہلا دوسرا دوسرا ہے۔ آپ کہیں گے تو تم نے قادر مطلق والا فلسفہ ہی الٹ پلٹ کر دیا، کافر کم وقت۔ صحیح کہتے ہیں لوگ تم MI6 کے ایجنٹ ہو، صحیح کہتے ہیں تم گلو کرتے ہو، صحیح کہتے ہیں سارے لوگ، کیا صحیح کہتے ہیں؟ نصیری ہے، غالی ہے، فلانا ہے۔ ارے دلیل تو سنو، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے کہا جو معجزہ مانگے نبی دکھاؤ، جو معجزہ کہے امت مانگے دکھا دو۔ اب انہوں نے طرح طرح کی باتیں، ایک
چاندی کی سیڑھی لگاؤ، قرآن چاندی کی سیڑھی لگاؤ، اس پہ ہم چڑھتے ہوئے آسمان پہ پہنچ جائیں۔ اب اس کے بعد کافروں نے کیا کہا؟ اللہ پھر اسے بیان کرتا ہے، کافروں نے کہا محمد ہم تب تمہیں نبی مانگیں کہ آگے آگے فرشتے چلے پکارتے ہوئے، پیچھے فرشتے، دائیں فرشتے، پیچھے فرشتے، اور وہ ساری فوج فرشتوں کی کہے یہ محمد نبی ہے، یہ محمد نبی ہے، مکے کی گلیوں میں فرشتے پکارے، تب مانیں گے تمہیں نبی۔ طرح طرح کی باتیں، سیڑھی لگے چاند پہ چڑھ جائیں، یوں ہو اور ایسے ہو ویسے ہو۔ اللہ نے کہا تم یہ چاہتے ہو؟ سوئی دیکھی ہے؟ مجھ سے بولو، سوئی درزی کی سوئی دیکھی ہے؟ اس کا جو ناکا کہلاتا ہے، ناکا جس میں دھاگا ڈالتے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ جن کی نگاہ تیز ہے وہ دھاگا ڈال دیں گے، لیکن جس کی نظر کمزور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اور وہ باڈی لینگویج نہیں سمجھتے، سمجھ رہے نا؟ اور جلدی سے جس کی نگاہ تیز ہے، ناکا سمجھے، سوئی سمجھے، کہ میں اپنی طرح سے یہ قرآن کی آیت ہے جو سمجھا رہا ہے، کہ سوئی کا ذکر قرآن کی آیت میں ہے۔ اللہ کہہ رہا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ قادر مطلق نے آیت دی، اگر تم یہ کہو کہ محمد، اگر تم یہ کہو کہ سوئی کے ناکے سے پورا اونٹ گزر جائے، دیکھی سیدھا اونٹ، درزی کی سوئی سے نکل جائے اونٹ، یہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں قادر مطلق ہے۔ یہی تو منزل ہے جہاں بیٹھے لوگ، علی پہ تھوڑی بیٹھے، اللہ پہ بیٹھے، اللہ پہ تو بیٹھے۔ اچھا یہ اللہ نے منع کر دیا تو پھر قادر مطلق نہیں ہے۔ اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا تو پھر قادر مطلق نہیں ہے۔ کون تفسیر کرے گا اس آیت کی؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ مولا یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، کیا اللہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا؟ کیا گزار سکتا ہے؟ ارے مجھ سے بولو، بات ختم ہو گئی جب امام نے کہہ دیا۔ امام کے علاوہ کون بتائے گا؟ بتا دے کسی کی کہ یہ کہہ دے وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ امام نے کہا ہاں وہ کر سکتا ہے۔ وہ ناکے تھے، ناکا، ناکے سے ناکا، کاف ہے، ناکے سے ناکا گزار سکتا ہے۔ ناکا ہی تو ہے ہاتھ میں، ان کی جگہ ناکا لکھا ہے کہ ناکا سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے۔ امام نے کہا کہ مولا کیسے؟ کہا دیکھو اللہ کبھی وہ معجزہ نہیں دکھائے گا جو محال ہو۔ اس نے کہا کیا اللہ کے لیے کچھ محال ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے لیے تھوڑی محال ہے، تمہاری عقلوں کے لیے محال ہے۔ جب وہ اونٹ گزارے گا تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا گزرا کیسے؟ تمہاری عقل میں آنکھیں دھوکہ کھائیں گی۔ فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، یا ناکا اتنا بڑا ہو کہ اونٹ کے برابر سوئی ہو جائے، یا اونٹ دھاگا بن کے گزر جائے۔ تمہاری عقل میں نہیں آئے گا۔ سلامت رہو۔
بہت سے کاموں پہ قادر ہیں، سب لوگ، ڈھیروں کام میں ایسے آپ کو گنوا لوں، آپ اس پہ قادر ہیں، آپ بھی قادر صاحب ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، بتاؤں ہاں بتاتا ہوں کس کس چیز پہ آپ قادر ہیں؟ آپ سانس لینے پہ قادر ہیں، آپ دور تک دیکھنے کے قادر ہیں، آپ ہر کسی آواز سننے کے قادر ہیں، آپ نوالا منہ میں ڈالنے پہ قادر ہیں، ہے نا؟ سوال ہوا اگر اللہ قادر ہے تو اپنا جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ اگر کہیں نہ، کہیں گے قادر نہیں، اور اگر کہیں دوسرا اللہ بنا سکتے، لیجیے دو بن گئے، توحید تو ختم ہو گئی۔ پھر وہی والی بات آئی، محال جو محال ہے آپ کیا کریں وہ نہیں کرے گا۔ مثلا میں آپ سے کہوں روزانہ تو آپ نوالا منہ میں ڈالتے ہیں، آپ ناک میں ڈال لیجیے، قادر ہے وہی نوالا یہاں گھسل سکتے ہیں، کریں گے نہیں، اس میں سمجھے قادر ہے نوالا کام میں ڈال سکتے ہیں مگر آپ نہیں کریں گے۔ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، بنائے گا نا، اللہ دوسرا علی بنا سکتا ہے، بنائے گا، پہلا اتنا کامل ہے کہ دوسرے کی ضرورت اتنا بڑا مسئلہ کیسے سمجھا دیا؟ اس منظر پر جب اللہ قرآن میں کہتے کہ جن پر میں